اسی طرح اسلامک لیکچر سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دعوت اسلام IRF کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب ناؤ. آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور اس کی تاریخ آپ دیکھیے. ہر کوئی جنہوں نے بہت زیادہ زندگی پائی اور جتنے بھی رسول اور پیغمبر دنیا کے اندر آئے تھے سب نے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا. ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی. جتنے بھی مہان پروش آئے، جتنے بھی بڑے بڑے رشی منی دنیا کے اندر اور اس وشو کے اندر اور اس کائنات کے اندر آئے، انہوں نے دنیا والوں کو سچائی مارگ درشن کی طرف لوگوں کو دعوت دی. نوح سے لے کر کے موسیٰ تک، موسیٰ سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک سب نے ایک اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ کی پوجا کرنے کی دعوت دی، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی سب نے کہ ایک اللہ کے سامنے سجدہ کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا There is no God, God is only one without second. ایک ہی رب ہے، ایک ہی گاڈ، ایک ہی بھگوان ہے، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں. ایکم برہما دتیہ ناست نہ نام کنچن. ایک ہی برہما، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، چوتھا نہیں، پانچواں چھٹا ساتواں نہیں ہے. ایک ہے، بالکل نہیں، دوسرا ذرا نہیں، ہلکا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. اسی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اسی اللہ تعالیٰ کی پوجا کرو، اسی اللہ تعالیٰ کی بھکتی کرو، اسی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، اسی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرو، اسی رب اور اسی بھگوان کے سامنے اپنی زندگی کو قربان کر دو اور اسی کے بتائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارو. یہاں تک کہ آخری رسول، لاسٹ رسول، رشی منی پیغمبر کے روئی زمین کے اندر آئے جن کا نام محمد ہے، احمد ہے. یہ دونوں نام آئے ہوئے ہندو دھرم کی کتابوں میں بھی ہے اور اسلامک گرنتھوں کے اندر باقاعدہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں. ہمارے نبی کے بہت سارے نام ہیں، بہت سارے نام. ان میں سے دو نام جو ہندو دھرم کی کتابوں میں آئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دیگر نام سے ہمارے نبی کو بھی جانا گیا، ہم سب کے نبی. His name will be Ahmad, the prince of this world. Come, his name will be Ahmad. یہ بائبل کے ورڈ ہے. The prince of this world come, his name will be Ahmad. اس دنیا کا شہزادہ آئے گا. کون کہہ رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے. His name will be Ahmad اور اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا. قرآن نے وہی کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اور میں تمہیں شبھ سماچار سنا رہا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے، میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے، میرے بعد ایک رشی منی دنیا کے اندر آئے گا، وہ دنیا کا شہزادہ کہلائے گا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. احمد ہوگا، دنیا میں آئے گا، مکہ کے اندر جنم لے گا اور دنیا سے برائیوں کو ختم کرے گا اور منگل چار بہولا پاپیتا وچتا. دنیا کے اندر منگل چار ہوگا، نیکیوں کے بتانے والے گرو ہوں گے، استاد ہوں گے، گرو، نیکیوں کے گرو ہوں گے. نبی اکرم دنیا کے اندر آئے، غور سے سنیے. آپ مکہ کی سرزمین کے اوپر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دنیا کے بارے میں آپ نے بتایا اور اعلان کر کے آپ نے سمجھایا ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. بے شک دنیا بڑی ہری بھری ہے. دنیا کتنی خوبصورت ہے. دیکھیے آپ تو صرف یہاں بنگال آپ نے دیکھا ہے، یا بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ جو دوسری جگہ جا کر کے اور بھی جگہوں کو انہوں نے دیکھ. کشمیر دیکھیے کتنے خوبصورت، ایم پی مدھیہ پردیش چلے جائیے اور بھی جگہوں پہ آپ جائیے، دنیا کتنے خوبصورت.
خوبصورت ہے. الگ الگ انڈونیشیا، ملیشیا، سعودیہ، امریکہ، کہیں بھی آپ جائیے آپ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا. ان الدنیا حلوۃ خضرا وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. اے دنیا کے لوگوں سنو، بے شک دنیا بڑی رنگین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. یہ دنیا بہت ہی زیادہ رنگین ہے، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے کہ آدمی دنیا کے پیچھے لگ کر کے آخرت کو بھول جاتا ہے. دنیا کے پیچھے لگ کر کے پھر فرمایا فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم دنیا میں رہ کر کے کہیں دنیا دار تو نہیں بن جاؤ گے. تمہارے عملوں کو، تمہارے اعمال کو اور تمہاری دینداری کو، تمہارے تقویٰ کو، تمہاری پرہیزگاری کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. پھر اللہ نے فرمایا اے دنیا کے لوگوں، دنیا سے بچتے چلے جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنیا بہت ہی زیادہ رنگین ہے، اس دنیا سے بچنے کی کوشش کرو. واتقوا النساء، اور دنیا کی عورتوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو. وارننگ دی، سمجھایا اور چتاونی دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچتے چلے جاؤ، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہنا. کیونکہ دو ایسی چیزیں ہیں، دو اتنے بڑے بڑے یہ فتنہ ہے، دنیا کا فتنہ اور عورت کا فتنہ. اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو کوئی اس دنیا کے فتنے کے اندر پڑا اور عورت کے فتنے کے اوپر پڑا، یاد رکھو اس نے آخرت ہی برباد کر ڈالی، اس نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی، اس نے اپنی آخرت برباد کر ڈالی، اس نے اپنے آپ کے لیے جہنم کو کنفرم کر لیا. جنت سے وہ محروم ہو جائے گا جو دنیا کے بہت زیادہ چکر میں لگ جائے. دنیا ٹھیک ہے، کمائیے ضرور، لیکن اتنا اندھا مت بن جائیے کہ پاگل بن جائیے. دنیا کے چکر میں، دولت کے چکر میں آدمی پاگل ہو جائے، اس کو اچھائی سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، پنیہ سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، نیکیوں سے اس کو کوئی مطلب ہی نہ ہو، بس دنیا کے چکر میں لگا. آج دیکھتے صبح سے لے کر کے شام تک دنیا کے پیچھے میں پڑا ہوا ہے. یہ دنیا والے لوگ اور خاص کر کے یہ مسلم قوم جو اللہ کے نبی کو اپنا رسول اور اپنا پیغمبر، جس رسول کو یہ قوم مانتی ہے، یہ قوم اس دنیا کے چکر میں لگ کر کے اپنی آخرت کو اس نے برباد کر ڈالا ہے. دنیا کے چکر میں صبح کے وقت مؤذن کی اذان آپ کے سے بھسٹم نگر اور ایسی مالدہ اور کلیاچک کی جگہوں کے اوپر بھی ہوا کرتا ہے. یہاں کی مسجدوں سے بھی اذان کی آواز آیا کرتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. یہ آواز یہاں کے مالداروں کے کانوں کے اوپر بھی آتی ہے، یہ آواز یہاں کی عورتوں کے کانوں کے اوپر آتی ہے، یہ آواز یہاں کے جوانوں اور ینگوں کے اوپر آیا کرتی ہے، یہ آواز یہاں کے کمانے والوں کے اوپر بھی آیا کرتی ہے. اذان سن کر کے لوگ اپنے اپنے بستروں میں سوئے ہوئے آتے ہیں، اپنے اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہیں جایا کرتے ہیں. جیسے صبح ہوتی ہے اپنے اپنے کاروبار اور اپنے اپنی دکانوں کی طرف لوگ بھاگ جایا کرتے ہیں، چلے جایا کرتے ہیں، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور دنیا اس کی نظر میں بہت ہی زیادہ محبوب ہے. اسی کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چتاونی دی تھی اور سمجھایا تھا اور آپ نے بتایا تھا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. اے لوگوں دنیا سے بچتے رہنا اور اپنے آپ کو عورتوں سے بھی بچاتے رہنا. دو چیزوں کی وارننگ دی اور دو چیزوں کے بارے میں آپ نے سمجھایا. آخری وقت میں جب آپ نے آخری خطبہ دیا مسجد نبوی میں، بخاری کے الفاظ ہے آخری خطبہ دیا ہمارے رسول نے، آخری خطبہ، اور اسی خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو، اب ہماری ملاقات تم سے حوض کوثر کے اوپر ہوگی. دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، دنیا سے میں جانے والا ہوں، لیکن میری ملاقات تم سے ہوگی، حوض کوثر کے اوپر ہوگی اور وہاں پہ تم سے میں ملاقات کروں گا. لیکن اے دنیا کے لوگوں، وَإِنِّي وَاللَّهِ
وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، میرے بعد تم قبروں کی پوجا کرنے لگو گے، میرے بعد تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرنے لگو گے، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے، مجھے اس بات کا خوف اور ڈر ہے وَلَٰكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد، میرے مر جانے کے بعد، میری دنیا چھوڑ دینے کے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، تم دنیا کے چکر میں پاگل ہو جاؤ گے، تم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے صبح شام ایک کر دو گے، یعنی دنیا کے چکر میں لگ جاؤ گے اور نماز کو چھوڑ دو گے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو گے، اللہ کو بھول جاؤ گے، نماز روزہ سے تمہیں کوئی مطلب ہی نہ ہوگا، تم صرف دنیا کے چکر میں لگو گے۔ مجھے اس بات کا زیادہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے چکر میں پڑ جاؤ گے، ان تنافسوا فیہا، تم دنیا کے چکر میں لگ کر کے آخرت کو برباد کر دو گے، ان تنافسوا فیہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے چکر میں برباد ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ کسی اور کی بات ہوتی تو میرے بھائیوں غلط کہی جا سکتی تھی، لیکن ہمارے نبی اور ہم سب کے نبی جن کی بات اللہ تعالیٰ کے آرڈر سے ہی بات نکلا کرتی تھی، قرآن تو اعلان کرتا ہے اے نبی آپ وہی بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا ہے، وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے، یعنی اللہ کے نبی یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں اے لوگوں میرے مر جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا کی طرف بھاگ جاؤ گے اور دنیا کے چکر میں تم لوگوں کے قتل اور مرڈر بھی کرو گے۔ آج دیکھیں زمین و جائیداد کے چکر میں لوگ اپنے بھائیوں کا قتل کر رہے ہیں، قتل مرڈر سب کچھ ہو رہا ہے صرف اسی دنیا کے چکر میں۔ حالانکہ یہ معلوم ہونا چاہیے بنگال کے لوگوں، یہ معلوم ہونا چاہیے انسانوں کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا، پچا لیا، ہضم کر گیا، وہی اس کا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکلت فافنیتا، جو تم نے کھایا وہی تیرا مال ہے، جو کھا لیا، پچا لیا، ہضم کر لیا، ختم کر لیا وہی تیرا مال ہے۔ او لبستا فابلیتا، جو کپڑا تم نے پہن لیا، پرانا کر لیا، بوسیدہ کر لیا وہی تیرا مال ہے۔ او تصدقت فامضیتا، فرمایا جو تو نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، جو مسجد میں تو نے دے دیا، مدرسوں میں دے دیا، یتیم اور غریبوں کو تو نے دان کر دیا، تو نے خیرات اور صدقات کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی تیرا مال ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی دوسرا مال نہیں ہے۔ اب دھیان سے سنو یہاں کے لوگوں، اور اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، تیرے گھر والے تم سے بہت زیادہ محبت تو ضرور کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ تمہیں مانتے تو ضرور ہے، تم اپنے گھر کے بہت بڑے لاڈلے انسان ہو، تم بہت زیادہ چہتے انسان ہو، لیکن اگر کہیں آج تمہیں موت آ جائے، آج اگر ملک الموت تیرے پاس پہنچ جائے، آج تم مر جائے، تو میرے بھائی جو تیرے گھر والے اور تیرے رشتہ دار تجھے ایک بھی دن رکھنا اپنے گھر میں گوارا نہیں کریں گے، اپنے گھر میں رکھنا وہ گوارا نہیں کریں گے، وہ کہیں گے جلدی سے باڈی کو قبر کے اندر ڈال دو، اس باڈی سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ یعنی میرے بھائیو غور کرو، تو جب تک زندہ ہے میرے بھائیو تو تب تک تم سے محبت ہے، مر جاؤ گے اس باڈی سے، ڈیڈ باڈی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جب ڈیڈ باڈی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس دنیا کے چکر میں تم دیوانہ کیوں بنے بیٹھے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رسول پیغمبر مانتے ہو اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر سمجھتے ہو کہ ہم سب کے لیے محمد رسول اللہ آئیڈیل ہے، تو اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، رسول کی زندگی دیکھو، اور غور کرو میرے بھائیوں اپنے نبی کی زندگی دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر لیٹا کرتے تھے، بستر کی چٹائی، زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد، کہاں سو رہے ہیں؟
زمین کے اوپر، چٹائی کے اوپر، جن کی ایک آواز کو اللہ ایکسپٹ کرتا ہے اور سنتا ہے، اور اللہ کہتا ہے اے نبی آپ کہہ دو تو میں پہاڑ کو بھی سونا بنا دوں۔ اگر میرے نبی چاہتے تو گدے دار بستر لا کر کے اپنے گھر میں رکھوا سکتے تھے، پلنگ کے اندر سو سکتے تھے، صوفے کے اندر سو سکتے تھے، آرام دہ بستروں کے اندر آرام کر سکتے تھے، لیکن اپنے نبی کو دیکھو، صحابہ اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں، نبی اکرم چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، نبی اکرم اٹھ کر کے بیٹھ گئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے پیٹ کے اوپر چٹائی کے نشانات موجود ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے گدے دار بستر لا کر کے نہ دے دیں، ہم آپ کے لیے قالین لا کر کے دے دیں۔ روم اور فارس کے بادشاہوں کو دیکھو، وہ تو اچھے دار بستروں کے اندر سویا کرتے تھے، وہ قالین کے اندر سوتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کہے تو ہم آپ کے لیے قالین لا کر کے دے دیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنو، بسٹم نگر کے لوگوں اور مالدہ کے لوگوں اور بنگال کے لوگوں سنو، اللہ کے رسول کے جملے سنو۔ آپ نے فرمایا نہیں مالی ولی دنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے، مجھے گدے دار بستروں سے مطلب ہی نہیں ہے۔ اے لوگوں، یہ دنیا تو مسافر کی طرح، میں ایک مسافر ہوں دنیا میں، دنیا تو امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، ایک ایگزام کی جگہ ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ مجھے رہنا نہیں ہے۔ بس جیسے ایک مسافر، ایک سفر کرنے والا ٹرین میں سفر کر رہا ہے، آپ کسی فرقہ کے اوپر اگر ٹرین رکی، ذرا دیر کے اوپر سگنل نہ مل پائی تو وہ مسافر زمین کے اوپر اترے گا، ذرا ناشتہ کر لیا، چائے پی لیا، پھر ٹرین کے اوپر بیٹھا اور نکل گیا ہاوڑا کی طرف۔ ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسافر کی طرح میں ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، ذرا سی ہمارا اصل مقصد تو آخرت کو کامیابی بنانا ہے، ہمارا اصل مقصد تو قبر ہے۔ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتح دنیا کے لوگوں مالی ولی دنیا، مجھے مال اور دنیا سے کیا مطلب ہے، مال اور دنیا سے ہمیں کیا مطلب۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا۔ غور کرو میرے بھائیو، یہ قرآن و حدیث کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ کے سامنے کوئی لیلا مجنون کی کہانی نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو دیکھو، دنیا سے ڈرایا، عورتوں سے ڈرایا، آج مسلمانوں کو دیکھو دنیا دار بن گیا، دنیا کے چکر میں لگا ہوا، اور اتنا پاگل، اتنا دیوانہ ہے، اس کو پتا ہی نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ موت سے تم نہیں بچ سکتے ہو، تم سے بڑے بڑے رئیس بھی آئے، تم سے بڑے بڑے امیر بھی آئے، ڈاکٹر بھی آئے، ہینڈسم بھی لوگ دنیا کے اندر آئے، آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ قبر کے اندر موجود ہیں، قبر کے اندر موجود ہیں، مدفون ہو چکے ہیں، دفن کر دیے ہیں، آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اور آج ہم ہیں 100 سال کے بعد ہم بھی دنیا میں نہ رہیں گے، ہمیں بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ چند سالہ کی زندگی ہے، ایک الگ سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے پاس ہمارے اوپر رحم کر دیا تو ہم ذرا دن تک ہم زندہ رہ جائیں گے، یعنی بڑھاپے تک ہماری زندگی رہ جائے گی، ورنہ کچھ لوگ تو جوانی میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ 50 سال کی عمر میں دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، کچھ لوگ 60 سال میں دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑھاپے کی عمر کو پا کر کے دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ قرآن تو وہی اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگو تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں قبر کے اندر جانا ہے، تمہیں امتحان دینا پڑے گا، تمہیں قبر کے اندر سوال و جواب دینے پڑیں گے، وہ فرشتے تم سے سوال قبر کے اندر کریں
کریں گے اور ان فرشتوں کے سوال کا جواب دیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اگر جواب دے دیا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی, اور اگر جواب نہ دے پایا تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی, اور آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے گا, اور آگ کا اوڑھنا دے دیا جائے گا. کبھی کبھی ان پہلوؤں کے پر غور کیا کرو, کبھی کبھی سوچا کرو, ہمیں بھی مرنا ہے اور ہمیں بھی قبر کے اندر جانا ہے. موت تو تمہیں آ کر کے رہے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یہ کنفرم ہے, یہ جان لو ہر کسی کو. حضرت موسیٰ جیسے نبی کو موت آ سکتی ہے, جس رسول کے پاس جب آسمان کا فرشتہ جب یہ ملک الموت جب ان کے پاس وہ فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے. کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر, دبنگ اور بہت ہی زیادہ غصے اور بہت ہی زیادہ جری بہادر قسم کے نبی تھے. ہاں, موت میری روح نکالو گے, اٹھایا تھپڑ دیا, جھاپڑ ایک تھپڑ دیا, فرشتہ کی آنکھ ہی چلی گئی. یہ فرشتہ گیا اوپر آسمان میں اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تیرا وہ بندہ موت کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ہے. میں روح نکالنے کے لیے گیا موسیٰ کے پاس, موسیٰ نے انکار کر دیا کہ مجھے مرنا نہیں ہے. اچھا اے فرشتہ لے, میں تیری آنکھ ٹھیک کر دیتا ہوں. اللہ نے فوراً اس کی آنکھ ٹھیک کر دیا. کہا جا میرے اس نبی کے پاس, اس بندے کے پاس, اور سے پوچھو کتنے سال زندگی چاہتے ہو. اور سنو, یہ بکری ہے, یہ جانور ہے, جانور کے اوپر تم اپنا ہاتھ رکھو, اور جانور کے اوپر جیسے ہاتھ رکھو گے, ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے, ان بالوں کے بدلے تمہیں اتنی زندگی دے دی جائے گی, اتنی زندگی تمہیں عطا کر دی جائے گی, اتنی زندگی تمہیں دے دی جائے گی. اے دنیا کے لوگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر یہ سارے واقعات آپ نے بیان کیے. فرشتہ آیا اور موسیٰ سے جو رشی منی کے پیغمبر تھے ان سے کہا, اے موسیٰ سنو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جانور کے اوپر تم اپنا ہاتھ رکھ دو. اپنا ہاتھ جیسے تم رکھو گے, تم ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنی زندگی تمہاری بخش دی جائے گی. موسیٰ نے کہا پھر کیا ہوگا, یعنی یہ بال کے بدلے جب میری زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر کیا ہوگا. جواب دیا جاتا ہے, اے موسیٰ اس کے بعد پھر آؤں گا اور تمہاری روح کو قبضہ کر لوں گا, تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا, تمہیں مار ڈالوں گا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں جب مرنا ہی ہے تو آج ہی کیوں نہ مروں, آج مجھے مار ڈالو. میرے پیارے ساتھیوں, جب نبی دنیا میں نہ رہے, رسول نہ رہے, پیغمبر نہ رہے, بڑے بڑے بادشاہ نہ رہے, بہت بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا کے اندر, غور کیجئے, عراق کا بہت بڑا بادشاہ تھا وہ صدام کا نام آپ نے سنا ہوگا. کتنا بڑا بادشاہ تھا, سونے کے پلیٹ میں کھایا کرتا تھا, سونے کے ہینگر میں اپنے کپڑے کو لٹکایا کرتا تھا, لیکن اسے بھی موت آئی. اس سے بھی بڑے بڑے کا آسٹریلیا کا ایک نوجوان جس کا سڈنی کا رہنے والا تھا, علی بنات نام تھا, اتنا مہنگا جوتا پہنتا تھا, لاکھوں لاکھ کے جوتا پہنا کرتا تھا, اور یہاں تک کہ ایک ایک گاڑیاں اس کی کروڑوں کی تھی. جب اسے موت نے گھیرا, کینسر کی بیماری ہوئی, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اس نے اپنے تمام دولت غریبوں یتیموں کے اندر بانٹ دیا. میرے پیارے ساتھیوں, غور کرو, اسے بھی موت آ گئی. بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگ آئے, وہ بھی دنیا سے چلے گئے. تمہیں بھی مرنا ہے, ہمیں بھی مرنا ہے, سب کو دنیا سے جانا ہے, لیکن معاملہ یہی ہے, مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اچھے کام کر لو, مرنے سے پہلے دنیا میں پھنی کر لو, مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اچھے کام کر لو, تب تمہیں جنت ملے گی, تب تمہیں سورگ ملے گا, تب تمہیں جہنم سے چھٹکارا ملے گا, تب تم نرک سے بچ سکتے ہو. ورنہ بغیر اچھے کام کے تم جنت میں نہ جاؤ گے, بغیر اچھے پن کے, بغیر اچھے اعمال کے جنت میں جا نہیں سکتے ہو. یہ میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے, کسی بھی دھرم کے اندر, کسی بھی کتاب کے اندر, کسی بھی آسمانی گرنتھ کے اندر یہ نہیں لکھا یہ کرو, یہ غلط کام. ہر دھارمک کتابوں کے اندر اچھے کام کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے, بولا گیا ہے, پنیہ کرو گے تو دنیا اور آخرت میں مرنے کے بعد تم دونوں جگہ پہ دونوں جگہ پہ تم بہترین جگہ پاؤ گے. لیکن برائی کر برا ہوگا, بھلائی کر بھلا ہوگا, یہ آپ نے سنا ہوگا. آج حالات دیکھیے, سماج کے اندر کتنی گندگیاں ہیں,
اس کی وجہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو حساب و کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے. ہر کسی کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہے. ہر کسی کو مرنا اور مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا, اللہ کے پاس جانا ہے. اگر یہ فکر ہو جائے کہ ہمیں بھی مرنا ہے اور ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے پاس حساب دینا ہے, تو انسان برائی سے بچ جائے گا, انسان غلط کام سے بچ جائے گا, انسان شراب سے بچ جائے گا, انسان جوا سے بچ جائے گا, انسان غلط کاموں سے بچ جائے گا, زنا سے بچ جائے گا. خوف الہی نہیں آج ہمارے پاس, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف نہیں ہے. آج انسان اللہ کو بھول چکا ہے. اگر اللہ کا خوف اور ڈر ہو انسان کے پاس تو انسان برائی نہ کرے. اپنی زبان سے گالی بکنے والوں سنو, تمہاری زبان سے جو بولی نکلتی ہے, جو تمہاری زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں, قرآن کہتا ہے جو آسمانی گرنت ہے, آسمانی کتاب ہے, وہ قرآن چیخ کر کے کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اے میرے بندو, جو تمہاری زبان سے جو باتیں نکلا کرتی ہیں, ہم تمہاری باتوں کو بھی ریکارڈ کیا کرتے ہیں. اپنی زبان سے جو بھی بات تم نکالتے ہو ان تمام باتوں کو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر کسی کو گالی دے رہے ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے, کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. یعنی کچھ بھی اگر آپ بول رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے, انسان کی زندگی ریکارڈ کی جا رہی ہے. جیسے ایک انسان کسی مال کے اندر گیا, کسی شاپنگ کے اندر گیا, کسی دکان کے اندر گیا. آج کل تو سی سی ٹی وی کیمرہ ہر جگہ لگ گیا ہے, سمجھ لیجیے. پہلے تو بڑی بڑی دکانوں میں, بڑے بڑے مالوں کے اندر لگا کرتا تھا, آج کل تو ہر جگہ ہے. ضروری ہے, ہونا چاہیے. جب تک یہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہ لگے تب تک مجرم اور گنہگار پکڑے ہی نہیں جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے. اب دوسرے ملکوں کے اندر چلے جائیے, لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمیں پولیس سے اتنی زیادہ ڈر نہیں لگتی جتنی سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈر ہے. انسان پولیس سے بچ سکتا ہے لیکن سی سی ٹی وی کیمرہ سے نہیں بچ سکتا ہے. سعودی عرب کے اندر آپ جاؤ, آپ قطر جائیے, دبئی جائیے, آپ ان کیمروں سے بچ نہیں سکتے. اگر آپ نے کوئی غلط کام کر لیا فوراً قید کر لیا جاتا ہے کہ یہاں پہ حرکت اس بندے نے کی ہے. آج سی سی ٹی وی کیمرہ اکثر جگہوں پہ لگ رہا, بڑی اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, لگنا چاہیے. کیونکہ کرائم اسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ پولیس اور جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے نہ ہو. اگر جہاں پہ پولیس اور سی سی ٹی وی کیمرے ہو تو وہاں پہ کرائم کم ہو جائیں گے, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ ہماری تمام حرکت اور ہماری تمام چیزوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ایک انسان دنیا کے ریکارڈر سے تو ڈرتا ہے. ابھی ہماری تقریر یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں, یہ آپ کو چینل کے اندر, یوٹیوب چینل کے اندر مل جائے گا. ریکارڈ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ریکارڈر خراب ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا ریکارڈر ایسا, اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا ہے کہ جو کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے انسانوں ہم نے تمہارے درمیان دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے, کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. اے میرے بندو, اے میرے بھکتو, ہم نے تمہارے درمیان دو فرشتوں کو متعین کر دیا ہے. دو فرشتے تیری زندگی میں ہم نے ڈال دیا ہے. ایک فرشتہ تمہارے گناہوں کو لکھتا ہے, تمہارے پاپوں کو لکھتا ہے, تو دوسرا فرشتہ تمہارے پنیہ کو لکھتا ہے, تمہارے نیکیوں کو لکھتا ہے, تمہارے ثواب کو لکھتا ہے. یعنی جو تم اچھے کام کرتے ہو, اچھے کام کرتے ہو, اچھے اعمال کرتے ہو, ان تمام چیزوں کو ایک فرشتہ ریکارڈ کرتا ہے. اور جو تم برائیاں کرتے ہو, چاہے بند کمرے میں کرو, چاہے تم جنگل کے اندر کرو, چاہے تم کسی ایسی جگہ میں کرو جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہ ہو, بلکہ کسی بھی جگہ میں چھپ کر کے وہ کام تم کیوں نہ کرو, ان تمام چیزوں کو یہ فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن یہ تمہارا ویڈیو چلا دیا جائے گا, ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ہم سب کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ریکارڈ کر رہا ہے. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ کل قیامت کا جو دن ہوگا, انسان جب وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا, ہاں, تو اللہ تعالیٰ کہے گا آئی
फरिश्तों इसके नामे अमाल जरा दे दो, इनकी किताब इनके हाथ में थमा दो और इनकी अच्छाइयाँ और इनकी बुराइयाँ इनको दिखा दो। नामे अमाल पड़ेगा, उनके सामने नामे अमाल लाए जाएंगे। इंसान अपने उस बुक को, उस किताब को, उस नामे अमाल को इंसान पढ़ेगा और इंसान जब पढ़ेगा तो चीख करके झुकेगा। सूरह कहफ के अंदर बयान किया गया है, माले हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ये तेरी कैसी किताब है? माले हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जिसके अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड है, छोटी सी छोटी बात और बड़ी सी बड़ी बात, सारी बातें इसके अंदर रिकॉर्ड है। ये कैसी किताब है और ये कैसा तेरा रिकॉर्ड है, ये कैसा है? इंसान खुद चीख करके कहेगा। मेरे भाइयों, अगर इस बात का डर हो तो समाज के अंदर जिनाकारी ना हो, अगर इस बात का डर हो तो समाज के अंदर ये शराब नोशी ना हो, अगर ये डर हो तो कोई इंसान किसी को मारेगा नहीं, कत्ल और मर्डर नहीं करेगा और किसी की जमीन के ऊपर नाजायज कब्जा नहीं करेगा, अगर इस बात का डर हो। आज यही तो नहीं है। आज इंसान सोचता है कि हम मरेंगे ही नहीं, मरेंगे नहीं। कभी कभी अपने कब्रिस्तान में, आपके यहां भी कब्रिस्तान होगा, हर जगह है, कभी कभी अपने कब्रिस्तान में जाया करो, देखा करो, तुम्हारे बंगाल के बड़े बड़े अच्छे आदमी थे जो आज मौजूद नहीं है। हाँ, बड़े अच्छे अच्छे लोग थे जो आज नहीं है, वो अपने कब्र के अंदर हैं, मर चुके, वो दुनिया से जा चुके। कभी कभी उन कब्रिस्तान में जाकर के देखो कि हमसे भी ज्यादा हैंडसम थे, हमसे भी ज्यादा खूबसूरत थे। आई नौजवान लड़कों, आई यंग नौजवानों, सुनो, तुमसे भी ज्यादा हैंडसम थे, वो आज दुनिया में नहीं है। कोरोना की वबा ने उसे अपने लपेट में ले लिया है और कोरोना के लपेट में आने के बाद उसने दुनिया को छोड़ दिया है। किसी किसी बीमारी में मुब्तला होकर के वो दुनिया से जा चुके हैं। और लड़कियों, तुमसे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां दुनिया में थी, लेकिन आज वो लड़कियां दुनिया में नहीं है। आज वो अपने अपने कब्रों के अंदर लेटी हुई है, अपने अपने कब्रों के अंदर है। कभी कभी तुम कब्रिस्तान की तुम जियारत कर लिया करो, कभी कभी कब्रिस्तान में तुम चले जाया करो। नबी अकरम ने कभी फरमाया था, फज़रूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौत। आई लोगों, कब्रिस्तान की जियारत करो, क्योंकि कब्रिस्तान की जब तुम जियारत किया करोगे तो तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें आखिरत याद आएगी। तुम अपने आप को रोकोगे गलत कामों से, पुण्य काम करना शुरू कर दोगे, भलाइयों वाले काम शुरू कर दोगे और बुराइयों से अपने आप को बचाना शुरू कर दोगे। लेकिन आज कब्रिस्तान से कौन जाता है? आज तो उनको बस वही सब चाहिए, शराब की दुकानों में और जहां पे रंग रंगलियां मनाई जा रही हो। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, हालात जरा देखिए। ये पुण्य करना जरूरी है, वरना समझ लीजिए मरने के बाद कोई फायदा नहीं है। पुण्य बहुत जरूरी है, भलाई। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी ऋषि मुनि ने, पैगंबर ने मक्का की उस सरजमीन के ऊपर कहा था, तथस्तु शम्बल गरामी सौति सौजजाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता, मंगलचार नेकियों के वो गुरु होंगे और बुराइयों को खत्म करने वाले वो लास्ट ऋषि मुनि होंगे। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, ये हालात है। समाज के अंदर से बुराई कैसे खत्म हो, किस तरीके से खत्म हो? अब ऐसा थोड़ी है कि हम आपके सामने कोई ऐसा मंत्र डाल दें, ऐसा जादू कर दें कि सब लोग बुराई से रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर किसी को अपने आप को, एक इंसान स्कूल के अंदर प्रिंसिपल बताता है, स्टूडेंट को उन बातों के ऊपर अमल करना होता है, उन बातों के ऊपर अमल करना होता है। अब आपके सामने जो बातें मैं रख रहा हूं, इन बातों के ऊपर आपको अमल करना है, तब इंसान बुराई से बचेगा, तब जन्नत में। तो मैं कह रहा था कि इंसान को दुनिया के अंदर अच्छाई का काम करना चाहिए।
بھلائی کا کام کرنا چاہیے، پنیہ کا کام کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی انسان کو جنت اور جہنم، انسان پنیہ کرے گا تو جنت میں جائے گا اور برائی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اور انسان اگر اچھائی کا کام کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبر کو یاد کرے، اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرے، تبھی وہ اچھا کام کر سکتا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، سکندر بادشاہ، جو اپنے زندگی میں بادشاہ تو ضرور تھا لیکن 6 مہینے تک حکومت کیا کرتا تھا، اور 6 مہینے وہ جا کر کے کسی قبرستان کے پاس، کسی قبر کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا، اور قبرستان میں جانے کے بعد اس قبر سے ہڈیوں کو نکالتا تھا اور ہڈیوں سے بولا کرتا تھا، او ہڈیوں کل میں تمہارے طرح تھا، اے ہڈیوں کل تم میرے طرح تھے، او ہڈیوں کل میں تمہاری جیسے ہو جاؤں گا، کل تم میرے جیسے تھے، کل میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر کے وہ بادشاہ بہت زیادہ روتا تھا اور بہت زیادہ گڑ گڑاتا تھا اور اپنے گناہوں کی اور اپنے پاپوں کی معافی مانگتا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان اس طریقے سے اچھے اعمال کیا کرتا ہے، یعنی قبرستان میں انسان کو کبھی کبھی جانا چاہیے اور اپنی زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہیے کہ آج ہے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب انسان مر جائے گا، اس سے پہلے دنیا کے اندر اچھے کام کرنے چاہیے۔ اسلام تو انسان کے ساتھ چھوڑیے، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، ایک لڑکی نے، ایک عورت نے ایک بلی کو گھر کے اندر باندھ دیا، سنا ہے واقعہ آپ نے؟ ایک بلی کو گھر کے اندر باندھا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، بلی کو باندھ دیا، 1 دن 2 دن 3 دن، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ ایک بلی کو تکلیف دیا، بلی مر گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل النار، اس غلط کام اور اس پاپ کی وجہ سے وہ عورت، وہ لیڈی جہنم میں چلی گئی۔ ایک غلط کام کیا، جانور کے ساتھ، انسان چھوڑیے، جانور کے ساتھ اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کی وجہ سے بھی آدمی جہنم میں اور نرک میں جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایک عورت تھی جو غلط کام کیا کرتی تھی، زانیہ تھی، فاحشہ تھی، لیکن اس نے پنیہ یہ کیا کہ اس نے کتے کو جو بہت زیادہ پیاسا تھا، اس کتے کو اس نے پانی پلا دیا، اچھا کام کر دیا، اس کتے کو اس نے پانی پلایا اور پانی پلانے کی وجہ سے وہ عورت جہنم سے بچ گئی اور جنت کے اندر چلی گئی۔ یعنی اچھائی کرو گے تو اچھا پاؤ گے، برائی کرو گے تو جہنم کے اندر جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے سماج کے اندر ذرا دیکھو، آج ہمارے سماج کے اندر برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ، اس کو اصل میں مرنے کا کوئی فکر ہی نہیں ہے اور قبر میں جانے کا کوئی فکر نہیں ہے۔ غور کیجیے یہ فکر کیسے پیدا ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، غور کرو میرے بھائیوں، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فرمایا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہا کرو، اپنے آپ کو دنیا سے بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو عورتوں سے بھی بچاؤ، کیونکہ دنیا کے اندر اگر غلط کام ہو رہا ہے، اگر لڑکیوں کے ساتھ زناکاریاں ہو رہی ہے تو میرے بھائیوں اس سے کیسے بچو گے؟ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی، مجھے غلط کام کرنے کی اجازت دے دیجئے، پرمیشن دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہاری بہن ہے؟ بولا ہاں۔ تمہاری ماں؟ ہاں۔ تمہاری چچی ہے؟ ہاں۔ تمہاری خالہ ہے؟ ہاں۔ تمہاری آنٹی؟ ہاں۔ سب نے بولا ہاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتاؤ کیا تم یہ غلط کام، زناکاری اور جو کام کرنے کو تم چاہ رہے ہو، کیا تم اپنی بہن، اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی چچی، اپنی آنٹی کے ساتھ پسند کرو گی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے زناکاری کی اجازت دیجیے، مجھے غلط کام کرنے کی، سیکس کرنے کی
تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم یہ کام اپنے بہن اور بیوی ماں بیٹی کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں اجازت دے دوں، اگر تم نے یہ کام کیا تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، ہندو مسلم کچھ نہیں، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی آنٹی ہوگی۔ جب تم یہ پسند نہیں کرتے ہو تو دنیا والا یہ کیسے پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا اے اللہ کے رسول، اے پیغمبر، اے رشی منی، مجھے یہ بات بالکل دل میں بیٹھ گئی کہ میں اگر غلط کام کروں تو جب جیسی مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو دوسرے لوگ بھی اس بات کو برداشت نہ کریں گے۔ اس نے توبہ کیا، معافی مانگی اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اگر انسان یہ دماغ میں ڈال لے کہ کسی کی بہن بہن ہے، کسی کی ماں ماں ہے، کسی کی بیٹی بیٹی ہے، تو سماج کے اندر یہ برائیاں نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ دماغ میں ڈال لے کہ یہ کام جب میرے گھر کے ساتھ ہو تو برا لگے گا تو دوسرے کو بھی برا لگ سکتا ہے۔ اگر یہ دماغ میں بات ڈال لو تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ خوف الہی، اللہ کا ڈر، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا، یہ انسان اگر دماغ میں ڈال لے اوپر والا دیکھ رہا تو سماج کے اندر غلط کام نہ ہو۔ نوجوانوں، شراب کے اڈوں میں جا کر کے شراب پینے والوں اور دوسری کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ غلط سمبند رکھنے والوں، سنو، اگر اوپر کا ڈر ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم غلط کام تمہارے زیادہ ہو گئے اور قیامت کے دن تمہارا پلہ، تمہارا ترازو گناہوں والا بھاری پڑ گیا تو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اگر یہ خوف تمہارے دل کے اندر پیدا ہو تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، جس نے انسان کو، منشیہ کو دنیا میں پیدا کیا ہے اور جس مقصد سے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت، اپنی بھکتی کے لیے عبادت پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو انسانوں عبادت کر، برائی نہ کر، اے انسانوں غلط کام نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ برائی سے اپنے آپ کو بچا۔ دنیا کے اندر یہ دنیا بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ آج دیکھتے ہیں کمپٹیشن کا دور ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو اچھے کام میں کرو کہ میرا فلاں بھائی پنیہ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، میں بھی غریبوں کی مدد کروں گا۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت غریب ہے، جس کی یہاں چادر نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، ہاں، جس کی یہاں سونے کے لیے گھر نہیں ہے، جو ٹھنڈ میں جا کر کے سو کر کے ٹھنڈ میں اس کی موت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پنیہ کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ اسلام بھی بتاتا ہے اور دنیا کی تمام دھارمک کتابیں کہتی ہے کہ ان غریبوں کی مدد کرو اور ان کی ہیلپ کرو۔ اگر ایسے غریبوں کی تم مدد کرو گے تو اوپر والا بھی خوش ہوگا، اوپر والا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتا ہے، عرش والا فرش والے سے کہتا ہے، فرش والے کے اوپر رحم کر، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو، آج انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے اگل بغل والے لوگوں کو نہیں دیکھتا ہے، برائی کر رہا ہے لیکن اچھائی کے اوپر دھیان نہیں دے رہا ہے۔ غور کیجئے، آج ہمارا سماج کا لڑکا اگر گڑبڑ ہے، سماج کا نوجوان اگر موبائل کے اندر لگا ہوا ہے اور اس کی آنکھیں گندی گندی فلموں میں لگی ہیں، آج ہماری لڑکیوں کو دیکھو، آج سوشل میڈیا سے جڑ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ شوہر آیا، کھانا دے دو، لگا ہوا موبائل میں، ارے کھا لو، کھانا کہاں دے رہی ہے، موبائل میں لگی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کر رہی ہے،
شوہر پیار سے کہہ رہا مجھے کھانا دے دو، بیوی کہہ رہا ہے ادھر کھانا رکھا ہو، جا کے گرم کر کے کھانا کھا لو۔ آج موبائل نے اتنا برباد کر دیا ہے، اتنا موبائل، یہاں تک کہ وہ نوجوان لڑکے فری فائر پب جی گیم میں اتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے کہ ایک نوجوان لڑکے کے بارے میں تو آیا تھا نا کہ اتر پردیش کے اندر ایک جگہ کا رپورٹ بھی آیا ہوا تھا کہ باپ نے کہا پب جی گیم بند کر دو بیٹا، پڑھائی کر لو، تمہارا ایگزام قریب آ رہا ہے، کہیں فیل ہو گئے تو تمہارے پیچھے میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، کیا ہوگا؟ بیٹے نے کہا میرے موبائل پہ ریچارج کرا دو ابو، کہا کہ نہیں کرا سکتا ہوں۔ بیٹے نے چھری لی اور رات میں اپنے باپ کے گلے کو کاٹ دیا۔ آج غور کرو، آج نوجوان نسل، نوجوان آج کے موبائل میں لگ کر کے اپنی زندگی، اپنے فیوچر برباد کر رہا ہے۔ آج موبائل نے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے۔ نوجوانوں موبائل کا استعمال کرو، لیکن اتنا ہی کرو کہ تمہاری زندگی برباد نہ ہو۔ تمہاری زندگی جو اوپر والے نے دی ہے، یہ زندگی بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس زندگی کو تم اہمیت جانو اور اس زندگی کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، وہ نوجوان تھے اور ایسے ایسے جوان دنیا کے اندر گزرے، اللہ کی قسم ایسے ایسے جوان دنیا میں گزرے اور ایسی ایسی عبادت کرنے والے لوگ دنیا کے اندر گزرے۔ ہر انسان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر خاص کر کے 5 وقت کی نماز ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، سن لیجئے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان نہیں ہے۔ صرف نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو جب کیوں آزان دی جاتی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، بھکتی کرنے کے لیے۔ جب انسان عبادت نہیں کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، عبادت تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ سنیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں بھی عبادت کرنا ہی پڑے گا کیونکہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اب 5 وقت کی کوئی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ نماز انسان کو جنت پہنچائے گی۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، یہ نماز جنت کی کیبڑ ہے، یہ جنت کی چابی ہے، یہ جنت کا تالا کھولنے والی یہ نماز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز ہر دھرم کے اندر لکھا گیا ہے، اسلام کے اندر نماز بھی ہے، یعنی عبادت کرو، اللہ کے سامنے رکوع کرو، اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے قیام کرو، عبادت کر، نماز پڑھ۔ اگر تجھے جنت چاہیے تو میرے بھائیو ذرا غور کرو، یہ تو 5 وقت کی نماز ہے، یہ تو تمہارے پر فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی نمازیں جس کو نفل نماز کہا جاتا ہے، جس کو سنت کی نمازیں کہا جاتا ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ۔ آپ نے فرمایا تھا اگر تم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو، سنت اور نفل کی نماز ادا کر لو، یہ نماز اوپر والے کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ نماز اوپر والے کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھ لو، یہ نماز اوپر والے کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اب بتائیے، جو ظہر، فجر، عصر، مغرب، عشاء یعنی یہ 5 وقت کی صبح، دوپہر اور شام کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھے وہ رات میں اٹھ کے کیا نماز پڑھے گا؟ جو یہ 5 نمازیں کے بعد بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہو تو فرمایا جنت کے اندر اس کو سلامتی کے ساتھ ویلکم کہتے ہوئے جنت کے اندر انٹری کر دیا جائے گا۔ کیا ویلکم، ویلکم، جنت کے اندر آ جاؤ، تم نے وہ کام کیا ہے جس کو میں نے تمہیں کرنے کو کہا تھا۔ میرے بھائی کیوں، ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر، محمد رسول اللہ کے یہ ساتھی ہیں، فرینڈ ہیں۔ آپ نے فرمایا اے نوجوان، تم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں، عبداللہ ابن عمر یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی زیادہ اچھے ہیں اور میرے بھی بہت ہی زیادہ چہیتے ہیں،
میں بھی عبداللہ ابن عمر کو بہت زیادہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ دیندار ہیں، بہت ہی زیادہ اچھے۔ لیکن لوگوں، اگر عبداللہ ابن عمر رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لیں، رات میں اٹھ کر کے اگر نماز تہجد پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر، اور میری نظر میں بھی عبداللہ ابن عمر بہت ہی زیادہ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ سننا تھا عبداللہ ابن عمر کو کسی کے ذریعے سے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، فَقَالَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو سن لینے کے بعد عبداللہ ابن عمر رات بھر تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، رات بھر اٹھ کر کے اللہ کے سامنے مغفرت کیا کرتے تھے، رات میں اٹھا کرتے تھے اور بہت کم سویا کرتے تھے، اللہ کی بھکتی کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ کو مانتے تھے، محمد الرسول اللہ کی بات کو بھی مانتے تھے کہ اللہ کو یہ نماز بہت پسند ہے، اس وجہ سے انسان کو یہ عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رات کی تاریکی میں کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت اور یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہوگا، یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، 9 کروڑ میل کی اونچائی کے اوپر جو سورج تمہیں نظر آ رہا ہے، یہ سورج انسان کے بہت ہی زیادہ قریب نزدیک آ جائے گا، اور اس کی تپش، اس کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ انسان اس کی گرمی کو برداشت نہ کر سکے گا۔ اتنی گرمی ہوگی کہ انسان کا جو پسینہ نکلے گا وہ ٹخنے، کمر، گھٹنے اور یہاں تک کہ کاندھے اور کان کے برابر پہنچ جائے گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، پھر اس پسینے سے اور اس منظر سے انسان کیسے بچے گا؟ اللہ کے نبی یہ بتائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس بھیانک دن میں، اس خطرناک دن میں اس انسان کو اللہ تعالیٰ ایک سایہ دے گا، اپنا سایہ دے گا، عرش کا وہ سایہ ہوگا، اور ایسا سایہ ہوگا جس سائے میں آدمی چلا جائے تو اس سورج کی گرمی سے بھی بچ جائے گا۔ کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے اس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سورج کی گرمی سے بچائے گا؟ کون خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس دن سایہ عطا کرے گا؟ فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی وہ ہوگا جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہوگا، رات کی تاریکی میں اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہوگا اور اپنے اپنے گناہوں کو، اپنے اپنے جرم کو، اپنے اپنے جرم کو یاد کر کے روتا ہوگا۔ اے اللہ میں نے زنا کیا تھا، اے اللہ میں نے شراب پی تھی، اے اللہ میں نے فلاں کو مارا تھا، فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کے ساتھ میں نے غلط کیا تھا، اے اللہ میرے گناہ کو تو معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے وہ انسان روتا ہوگا، یعنی اتنا روتا ہوگا، ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اتنا روتا ہوگا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہوں گے، زمین کے اوپر گر جاتے ہوں گے۔ لم يعذب حتى يصيب الارض من دموعه لم يعذب يوم القیامہ، اتنا روتا ہوگا کہ اس کی آنسو زمین کے اوپر گرتے ہوں گے، اور زمین کے اوپر آنسو گرنے کا مطلب یہ ہوگا لم يعذب یوم القیامہ، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا، کل قیامت کے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ دے گا۔ یعنی اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد انسان آنسو نکال دے، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کے بعد انسان اپنے آنسو نکال کر کے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ گناہوں کو یاد کرو، غلطی ہو گئی ہے، ہو گئی، انسان ہے بھائی، غلطی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا تھوڑی ہے، فرشتہ تھوڑی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اب کی بات، اب غلطی نہیں کرنا ہے، اب انسان کو گناہوں کو یاد کرنا ہے کہ میں نے فلاں غلط کام کیا، اللہ معاف کر دے، میں نے یہ کیا، مجھے معاف کر دے۔
اور اتنی گہرائی کے ساتھ اس کو یاد کرے اور اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے. ایک اور آدمی ہوگا, سنیے نوجوانوں, سب سے زیادہ انسان کی زندگی میں امتحان نوجوانوں کی ہوتی ہے. جوان, اب بوڑھے کی کیا آزمائش ہو, ہاں سب سے زیادہ غلط کام میں اگر ڈوبا ہوا رہتا ہے تو انسان جوان ہے, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. غلط کام اگر کرتا ہے تو جوان ہی کرتا ہے, ینگ میں جوان. ایک جوان ہے, ظاہر سی بات شراب, جوا, غلط کام, بہت غلط کام. آج کر کے دیکھیے نوجوانوں کو, دیکھو آج شادی سے پہلے اور شادی کے بعد گرل فرینڈ کا جو سسٹم ہے سماج کے اندر, یہ جو زناکاری آئی ہے, اس وجہ سے کہ آج اوپر والے کا ڈر نہیں ہے, آج دنیا والے کا ڈر ہے. آج پولیس سے لوگ ڈر رہا ہے, ارے پولیس دیکھ لے گی تو مارے گی. آج اپنے گھر والے سے ڈرتا ہے کہ میرے گھر والا دیکھے گا تو برا بھلا بولے گا, سماج والا دیکھے گا تو برا بھلا بولے گا, یہاں کے لوگ دیکھیں گے تو بولیں گے اس نے شراب پیتا ہے, یہ جوا کھیلتا ہے, یہ لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتا ہے. سماج کے ڈر کی وجہ سے وہ آدمی لڑکی کو لے کر کے دوسری جگہ چلا جاتا ہے اور جا کر کے بند کمروں میں غلط کام کر لیتا ہے. اس کو دنیا کا ڈر ہے لیکن اوپر والے کا ڈر نہیں ہے, اوپر والے کا خوف نہیں ہے, اوپر والے سے وہ بندہ ڈرتا نہیں ہے. میرے بھائی جو غور کرو, اوپر والے کا ڈر اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو میرے بھائیوں وہ انسانوں کے درمیان میں بھی برائی نہیں کرے گا, اور اکیلے میں, تنہائی میں, اکیلے میں وہ غلط کام کر نہیں سکتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا خوف ہوگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب, میرا پروردگار, میرا بھگوان مجھے دیکھ رہا ہے. یہ غلط کام میں اگر کر رہا ہوں, حضرت یوسف کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن پڑھتے نا, یہ آسمانی گرنتھ ہے, پڑھیے. قرآن کریم کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ اوپر والا کہتا ہے, کیا کہتا ہے, اے انسانوں یوسف کو دیکھو, بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھے. اتنا ہینڈسم, قرآن میں لکھا ہے اتنا ہینڈسم تھے کہ مصر کی لڑکیوں نے جب اس کی خوبصورتی کو دیکھا, اس کی سندرتا کو دیکھا, تو ان لڑکیوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا, چھری سے کاٹ لیا, چھری سے اپنے ہاتھوں کو اس نے کاٹ لیا. غور کیجیے, اسی یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہ نے دعوت زنا دی. اسے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یوسف ہمارے ساتھ تو زنا کرو. ایک بادشاہ کی بیوی ہے, خوبصورت ہے, سندر ہے, اور بادشاہ کی بیوی ہے, اور بند کمرے میں, کوئی وہاں پہ نہیں ہے, 7 دروازے بند ہیں, 7 دروازے. سنو مالدار بنگال کے لوگوں, سنو اور غور کرو, یہی تو خوف الہی ہے, یہی تو اللہ کا ڈر ہے, یہی تو اللہ کا ڈر ہے, یہی تو تقوی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی بیوی نے کہا, زلیخا نے کہا, یوسف آؤ, آئے یوسف آؤ, آؤ میرے قریب آؤ, میرے ساتھ انجوائے کرو, میرے ساتھ مستی کرو, میرے ساتھ انجوائے کرو. اے یوسف میرے ساتھ انجوائے کر لو, مستی کر لو, میری خواہش پوری کر دو, اپنی خواہش کو پوری کر لو, میری ہوس پوری کر دو. حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے اوپر کا ڈر لگ رہا ہے. اوپر کا, بھگوان کا ڈر لگ رہا ہے. اچھا اچھا اچھا, سامنے ایک تھا, اس نے بھگوان کے اوپر ایک چادر رکھ دیا, کہا کہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب میرے ساتھ موج مستی کر لو. کہا کہ اے ملکہ, اے بادشاہ کی بیوی, اے ملکہ, میں اس بھگوان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس بھگوان کی بات کر رہا ہوں جو آسمان کے اوپر ہے اور زمین کے نیچے تمام چیزوں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. زمین کے اوپر اگر ایک چھوٹی بھی چلتی ہے تو اس کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ جانتا ہے, اس چلنے کی آواز کو بھی اوپر والا ریکارڈ کر رہا ہے. میں اس بھگوان اور اس اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا
کہا کہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ 7 بند کمرے میں جو چاہو سو کر لو، اے یوسف ایسا موقع تمہیں بار بار ملنے والا نہیں ہے۔ نوجوانوں، بنگال کے لوگوں سنو، غور کرو، ایک نوجوان کو آفر دیا جا رہا ہے اور حسین و جمیل لڑکی ہے، وہ آفر دے رہی ہے، دعوت زنا دے رہی ہے، اس کے باوجود حضرت یوسف نے کہا قالا معاذ اللہ، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے خوف کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے زنا کو چھوڑ دیا، حضرت یوسف نے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کو چھوڑ دیا۔ آج اللہ کا ڈر ہے؟ آج اللہ سے کہاں ڈرتا ہے؟ مسجد میں گیا وہاں بھی چوری کر لیا، اللہ کا ڈر ہے کہاں؟ موبائل رکھیے مسجد میں اور آپ بھول کر کے آپ گھر چلے جائیے، دوبارہ جائیے مسجد، ارے موبائل ہے ہی نہیں، غائب۔ اللہ کا ڈر مسجد تک بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج تو نوجوانوں کو دیکھو، ایک نہیں دو نہیں بلکہ آج تو کمپٹیشن کا زمانہ ہے، آج تو اسٹیٹس بن گیا ہے، فخر کی چیز۔ تمہارے کتنی گرل فرینڈ ہیں؟ اتنے۔ لڑکی کو تمہارے کتنے بوائے فرینڈ ہیں؟ اتنے۔ آج اسٹیٹس بن گیا ہے، آج اس کو خراب نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ زناکاری ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بری چیز ہے، یہ اللہ کی نظر میں بہت برا کام ہے کہ کوئی انسان غلط کام کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو اور غور کرو اور ذرا یاد کرو، پہلے کے لوگوں کو اللہ کا ڈر کتنا زیادہ رکھا کرتے تھے، کتنا زیادہ۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمر فاروق اپنی زندگی میں شکار کے لیے کہیں نکلتے ہیں، شکار کرنے کے لیے نکلے، پہنچے جنگل میں، شکار کرنے کے لیے گئے اور شکار بھی کیا، بنا کر کے جب کھانے لگے تو ایک لڑکے کے اوپر نظر پڑی، جوان لڑکا تھا، بلائے ذرا، آیا، کیا بات ہے سر؟ کہا چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ کہا کہ نہیں کھا سکتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ نوجوان لڑکوں سنو، اس کے بعد میری بہنوں تمہارے بھی اوپر 2-4 واقعات میں تمہارے ساتھ بھی رکھنا چاہ رہا ہوں، سنو۔ کہا کہ نہیں کھا سکتا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ اچھا اتنی گرمی میں تم نے روزہ رکھا ہے؟ ہاں رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ایسا تو بھی ہو سکتا ہے کہ اجنبی آدمی کو دیکھ کر کے کھانا نہیں کھانے کے لیے تیار ہو، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ایسا بھی ہو۔ کھانا کھا لیا، اب حضرت عمر فاروق اس نوجوان لڑکی کے پاس گئے اور کہا کہ اے نوجوان لڑکے بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ جو بکریاں نظر آ رہی ہے ان بکریوں کی دیکھ ریکھ میں کرنے والا ہوں، یہ ہمارے مالک کی بکریاں ہیں اور اسی مالک کی بکریوں کو میں چرایا کرتا ہوں، اس مالک نے ہمیں یہ بکریاں چرانے کے لیے دی ہے اور اس کے بدلے میں وہ مجھے اجر دیتا ہے، وہ مجھے پیسے دیا کرتا ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی ساری بکریوں کو تم چراتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق نے اس کا امتحان لینا چاہا اور کہا کہ اے نوجوان یہ ساری بکریاں تو تمہارے مالک کی ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ ہمیں ایک بکری دے دو، تمہارا مالک کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون بکری غائب ہے کیونکہ وہ ساری بکریوں کو گنتا بھی نہیں ہوگا۔ کہا کہ نہیں گنتی تو نہیں کرتا ہے۔ اے نوجوان حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بکری دے دو، تمہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم لے کر کے اپنے یہاں چلے جائیں گے، اس کو ذبح کر کے کھا جائیں گے۔ نوجوان نے کہا کہ ہم بکری نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں نہیں بکری دے سکتے ہو؟ ایک بکری دینے میں کیا ہے، جو پیسہ بولو دینار و درہم بولو، اتنے پیسے ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں، اتنے روپیے ہم تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ نوجوان نے کہا پیسے کی لالچ نہ دو، دینار و درہم کی لالچ نہ دو۔ اے اجنبی، اس کا معلوم نہیں تھا جو ہم سے بات کر رہا ہے یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ امیر المومنین ہے، اسے معلوم نہیں تھا کیونکہ پہلے زمانے میں وہ پوسٹر نہیں لگا کرتے تھے۔ آج تو بچہ بچہ جانتا اپنے مکھ منتری کو، بچہ بچہ جانتا اپنے یہاں کے ودھایک کو، آج کل جانتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے پوسٹر لگے رہتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں یہ پوسٹر والا یہ فوٹوگرافی والا معاملہ نہیں ہوتا تھا، یعنی نام تو جانتا تھا لیکن اس کے چہرے کو پہچانتا نہیں تھا۔ کون ہے یہ؟ نوجوان نے کہا
تمہارے ساتھ یہ سودا نہیں کر سکتے، ہم 2 4 اور دینار اور درہم کے چکر میں ہم بکریاں نہیں دے سکتے، یہ میرے مالک کی امانت ہے اور امانت میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ کہا کہ اگر تم نے یہ بکری دے دی تو کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ ہاں اگر میں بکری دے دو تو کچھ ہوگا نہیں، میرے مالک کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اے اجنبی اس بات کو سن لے، میں مسلمان ہوں اور اللہ کی ذات کے پر مجھے پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، اگر میں نے یہ غلط کام یہاں پہ کر دیا، اگر میں نے یہ غلط کام یہاں پہ کر دیا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا مالک دیکھے یا نہ دیکھے، آئے اجنبی مالک کا مالک، بکریوں کا جو مالک ہے اس کو بتایا نہ چلے تو کیا ہوگا؟ بکریوں کے مالک کا جو مالک ہے یعنی رب العالمین، اس اللہ کو تو پتا چل جائے گا کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نوجوانوں کا ڈر تھا جو بکریاں چرانے کے وقت بھی اللہ کا خوف کیا کرتا تھا، اللہ سے ڈرا کرتا تھا۔ آج کل کے حالات دیکھو، موقع ملا چانس مار دیا۔ کالجوں کے اندر دیکھیے، آج کہیں بھی کسی بھی وقت کسی چلتے چلتے پہلے سے سیٹنگ ہے یا ایسی بھی چلتے چلتے کسی بھی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، میرے بھائی کو اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں۔ غور کرو مسلمانوں، کہا تھا کبھی صلاح الدین ایوبی نے، مالدہ کے لوگوں سنو اس تاریخی جملے کو، کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی قوم کو خراب کرنا ہو، کسی قوم کو ذلیل کرنا ہو، رسوا کرنا ہو، تو اس قوم کے اوپر چھری اور بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم کے نوجوان کو، ینگ لڑکوں اور لڑکیوں کو بے حیا بنا دو، بے شرم بنا دو، گندا بنا دو، اس کی زندگی سے حیا ختم کر دو، وہ قوم مردہ ہو جائے گی، مردہ۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہی چیز ہے، آج لڑکے بھی بے حیا، لڑکیاں بھی، پہلے کی لڑکیاں تو دوپٹہ سر میں ڈال کر کے چلا کرتی تھی، آج کل تو سمجھتی جب تک دوپٹہ وہ کھول کے نہیں چلے گی اور اپنے جسم دکھا کر کے نہیں چلے گی تو ایسا لگے گا کہ اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ آج کل کالجوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، بازاروں کے اندر دیکھو ہماری ساز کی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں کس ریس میں چلا کرتی ہے۔ آج ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کا خوف ذرہ برابر نہیں ہے۔ بخاری کے وہ حدیث کو سن لو، بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں، پچھلے زمانے کے اندر ایک لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، بہت ہی زیادہ اچھی تھی۔ سنیے، اس لڑکی کے اوپر نظر، اس لڑکی کے اوپر نظر اس کے چچیرے بھائی کی پڑ گئی۔ چچیرا بھائی تو جانتے ہوں گے آپ لوگ، چچا کا بیٹا۔ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ سندر تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور چچیرا بھائی کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی اور اس کا پیچھے پیچھے وہ لگ گیا۔ لڑکی بڑی دیندار تھی، اپنے آپ کو بچاتا رہا، اپنے آپ کو بچتا رہا، غلط کام کرنے کے لیے وہ تیار نہ ہوئی۔ آخرکار ایک دن ایسا ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا باپ بیمار پڑ گیا، اس کے گھر کے اندر مصیبت آ گئی، لڑکی اکیلی ہی ہے، کیا کرے؟ یہاں دوڑی وہاں دوڑی، اس کو پیسہ نہ ملا، دینار نہ مل پایا، درہم نہ مل پایا۔ وہ لڑکی اسی چچیرے بھائی کے پاس پہنچتی ہے اور کہتی ہے مجھے 100 دینار کی ضرورت ہے، مجھے 100 دینار دے دو، قرضہ دے دو، ضرورت ہے دے دو، بعد میں گھما دوں گی، واپس کر دوں گی۔ لڑکے نے کہا واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں 100 دینار دے دوں گا، لیکن شرط یہ کہ تمہیں اپنا جسم مجھے دینا پڑے گا، مجھے میرے ساتھ تمہیں ایک رات سونا پڑے گا،
اگر تم تیار ہو تو میں تمہیں 100 دینار دینے کو تیار. مجبوری میں کیا کرتی, پریشان تھی, مجبوری میں اس نے یہ شرط مان لی. چلو ٹھیک ہے, جب تم یہی چاہ رہے ہو اور 100 روپیہ اگر تم اسی شرط پہ دینا چاہ رہے ہو تو لاؤ 100 روپیہ مجھے دے دو, میں تمہارے ساتھ سونے کو تیار ہوں. لڑکی نے پیسہ لیا, چلی گئی گھر. واپس آئی وعدے کے مطابق اس کے کمرے میں. لڑکی کمرے کے اندر ہے, لڑکا بھی کمرے کے اندر آیا, دروازہ کو بند کیا اور اس لڑکی کے کپڑے کو اتار کر کے جیسے اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے لڑکا تیار ہو گیا. لڑکی کانپنے لگی. لڑکے نے کہا کیا ہوا؟ آئی چچیری بہن تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے وقت میں کانپنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انجوائے کا ٹائم ہے, یہ تو مستی کا وقت ہے, یہ تو انجوائے کرنے کا وقت ہے, تم اتنا زیادہ کانپ کیوں رہی ہو؟ اس لڑکی نے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتم. اے اللہ کے بندے, چچیرے بھائی, میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا, اللہ سے ڈر, ولا تفتح الخاتم, اور میرے مہر کو نہ کھول, میرے ساتھ زنا کاری نہ کر, میں کسی اور کی امانت ہوں. ارے تیرے ساتھ تو میرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے, میرے ساتھ تو غلط کام کرنے کے لیے جو تو جا رہا ہے, تمہیں کم سے کم اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, تمہیں اللہ کے پاس جانا پڑے گا اور کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. اس لڑکی نے جب اللہ کا ڈر دلوایا تو وہ لڑکا فوراً پیچھے ہٹا اور اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے زناکاری کو چھوڑ دیا. یعنی ایک لڑکی زناکاری کے وقت, غلط کام کے وقت بھی اللہ کا ڈر رکھتی تھی. آج کل تو ہمارے سماج کی لڑکیوں کا ڈر نہ بازاروں کے اندر ہے, نہ کالجوں کے اندر ہے, نہ سماج کے اندر ہے. آج حالات اتنے برے ہیں کہ موبائل کے اندر اپنی تصویر چھوڑتی ہے, اپلوڈ کرتی ہے, اور لڑکیاں, مسلم لڑکیاں جس کے نام باقاعدہ فاطمہ ہے, کلثوم ہے, رقیہ ہے, زینب ہے, لکھتی ہے دوستوں میں کیسی لگ رہی. یہ حال اس قوم کا. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, سوچو. ایک تو وہ لڑکی تھی عمر فاروق کے دور کی, جس عمر فاروق نے کہا تھا کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا, دودھ کے اندر کوئی پانی نہیں ملائے گا. عمر فاروق نے اعلان کر دیا تھا, اور عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت بھی لگا رہے ہیں. کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے, کہیں کسی کے ساتھ تو جرم تو نہیں ہوا ہے, کہیں کسی کے ساتھ تو کوئی غلط کام نہیں ہوا ہے. پہلے کے لوگ دوسروں کے خیال کیا کرتے تھے. پہلے کے زمانہ ایسا تھا, خیال کیا کرتے تھے کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے, کوئی یہ تو نہیں ہے. آج کے زمانے میں ایسا ہوتا ہے, اپنا کھاؤ پیو مست رہو, دوسرا جائے مرے کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کا پڑوسی بھوکا ہو, وہ مسلمان ہے ہی نہیں جس کا پڑوسی بیمار ہو اور اس کے بغل والا اس کو دیکھنے کے لیے نہ جائے, عیادت کرنے کے لیے نہ جائے. وہ مسلمان ہی نہیں ہے. امیر المومنین عمر فاروق رات کی تاریکی میں گشت کر رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. رات کی تاریکی میں چوراہے کے اوپر رکے اور تھوڑی ٹیک لگانے کے لیے ایک جگہ پہ رک گئے. اسی گھر کے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی, آئی میری بیٹی اٹھو اور دودھ کے اندر پانی ملا دو, ہمیں زیادہ فائدے ہوں گے, زیادہ پیسے ملیں گے, ہم زیادہ پیسہ کما جائیں گے. لڑکی کہتی ہے ماں, کل ہی تو عمر فاروق نے, امیر المومنین نے اعلان کیا کہ یہ غلط کام نہ کرو. اگر کوئی دودھ کے اندر پانی ملائے گا تو اس کو اتنے کوڑے برسائے جائیں گے, اتنے زیادہ مار پڑیں گی. آئی میری ماں, یہ غلط کام نہ کرو. ماں کہتی ہے
اور میری بیٹی مجھے نہ سکھا، جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں وہ کر لو۔ آج تو ابھی تو عمر فاروق ہمارے گھر میں نہیں ہے، ابھی تو ان کی سپاہی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری حرکتوں کو اور ہمارے کام کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا اللہ، اے اللہ تو گواہ، تو جانتا ہے، اے میری ماں، جو اللہ سمندر کی مچھلیوں کو بھی ریکارڈ کرتا ہے، جو چونٹیوں کی آواز کو سنتا ہے، جو بند کمرے کے اندر اور جنگل و بیابان کے اندر جانوروں کے ریکارڈ، جانوروں کی حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اے اللہ، اے میری ماں، وہ اللہ ہماری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ امیر المومنین ہماری حرکتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، امیر المومنین کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اپنے رب کو کون سا میں چہرہ دکھاؤں گی؟ اے میری ماں، یہ غلط کام نہ کر۔ ایک نوجوان لڑکی اپنی ماں کو غلط کاموں سے روک دیا کرتی تھی۔ پہلے کے زمانے کی لڑکیاں اتنی زیادہ دیندار ہوا کرتی تھی کہ ماں کو غلط کام سے لڑکیاں روک دیا کرتی تھی۔ آج تو گنگا الٹی بہ رہی ہے، لڑکیاں روکے گی، ماں اگر روکنے کے لیے جائے تو لڑکیاں بولتا ہے ہم کو منع مت کرو، میں اس لڑکے سے بات کروں گی، اگر نہیں زیادہ اگر منع کیجیے گا تو میں بھاگ جاؤں گی۔ ہاں، آج تو چوری بھی اور سینہ زوری بھی، یہ دونوں چل رہا ہے، غلط کام بھی اور باقاعدہ سینہ زوری بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، آج نوجوانوں کے اندر بھی نہیں، نہ لڑکوں کے اندر نہ لڑکیوں کے اندر۔ فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگوں دنیا سے بچو اور دنیا کی عورتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ یہی عورت کا فتنہ تھا۔ ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنی امت کے اندر عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آج کل عورت کی چکر میں آدمی پاگل ہے، دیوانہ ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج گرل فرینڈوں کے چکر میں پوری رات لوگ باتیں کر رہا ہے، پوری رات لگا دیتا ہے۔ ایک لڑکی کے چکر میں اپنے ماں باپ کو حق کو بھی بھول چکا ہے، اللہ کو بھی بھول چکا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ غلط بات ہے، حالانکہ دنیا بھی فتنہ ہے اور عورت بھی فتنہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف اگر دل کے اندر آ جائے تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو روکا جا سکتا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا دھوکہ دینے والی کیسے؟ آئیے میں بتاتا ہوں۔ یہ دنیا دھوکہ دینے والی اس وجہ سے ہے، یہ دنیا دھوکہ دینے والی اس وجہ سے ہے کہ اس دنیا کے اندر ذرا دیکھو میرے بھائیوں، ایک آدمی امیر ہے، پیسہ کما کر کے جمع کیا ہوا ہے، گاڑیاں بھی ہے، بلڈنگیں بھی ہے، سب کچھ ہے، اچانک اس کی موت آ گئی، یہ سب کے سب یہی رہ گیا اور انسان چلا گیا۔ یہ دھوکہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ دنیا کی دولت کام نہ آئی، یہ دنیا کی دولت اس کو بچا نہ پائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا بڑا بڑھ کر کے دھوکہ اور کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنی علی اللہ۔ سب سے بڑا چالاک، سب سے بڑا چتر اور سب سے بڑا عقل مند اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو، جو قیامت کے دن کی تیاری کرتا ہو، جو جہنم سے بچنے کی تیاری کرتا ہو، جو جنت میں جانے کی تیاری کرتا ہو، جو اپنے پلے کو بھاری کرنے والے اعمال کرتے ہوں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، فرمایا سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہو۔
سب سے بڑا عقل مند، ہوشیار، چالاک، چتر وہ لڑکا وہ لڑکی ہے جو مرنے کے بعد اپنے قبر کی تیاری کر رہا ہو. قبر کی جو قبر اتنا ڈینجر ہے، اتنا ڈینجر ہے، اتنا خطرناک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا ڈینجر ہے کہ اگر قبر کا عذاب کسی کو دکھا دیا جائے تو کوئی بھی آدمی اپنے مردے کو قبر کے اندر دفنانا گوارا نہ کرے گا. اتنا ڈینجر ہے قبر کا عذاب. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہو. سب سے بڑا عقل مند وہی ہے. اور سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ والکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت. الکیس من دان نفسہ وعامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ وہواہا وتمنى علی اللہ. سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوا ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، عبدالرحیم ہے، فاطمہ ہے، سمیہ، کلثوم ہے، میرے لیے جنت کنفرم ہے. سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں گا. اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا بیوقوف نہیں ہے. صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ عمل کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ربیعہ ابن کعب الاسلمی، اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے. نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب چیز، نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ہوا کرتا تھا. نبی کے وہ غلام تھے ربیعہ ابن کعب الاسلمی. ربیعہ ابن کعب الاسلمی نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے. نبی اکرم نے فرمایا اے ربیعہ ابن کعب صلی حاجہ، اے ربیعہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بولو، اے ربیعہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو بولو. حالانکہ ربیعہ کہہ سکتے تھے اے اللہ کے نبی ہمیں کیا چاہیے، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہا کرتے ہیں، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، جنت تو ہمارے لیے کنفرم ہے. ربیعہ ابن کعب کہتے ہیں اللہ کے نبی کیا مانگو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مانگو، جو بھی تمہیں مانگنا ہے تم مانگ لو. محمد رسول اللہ تم سے کہہ رہے ہیں مانگو جو بھی مانگنا ہے. ربیعہ ابن کعب دنیا بھی مانگ سکتے تھے، ربیعہ ابن کعب کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن ربیعہ ابن کعب نے مانگا تو کیا مانگا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اچھا اِلِّی مُرَافَقَتُکَ فِی الْجَنَّةِ، اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ ابن کعب تم چاہتے ہو کہ جنت میں میرے ساتھ رہو، اے ربیعہ فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے ربیعہ نماز کی پابندی کر، عبادت کر، تقوی اختیار کر. جنت میں میرے ساتھ تب تو رہ سکتا ہے جب تو عبادت کرے گا، جب اللہ کو خوش کرے گا. صرف محمد کے ساتھ رہ لینے سے جنت میں جا نہیں سکتا ہے، بلکہ عبادت کرنا پڑے گا. اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بیٹی سلینی من مالی ما شئتا، اے میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے تم مانگ لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت کے دن تیرا باپ محمد کچھ بھی کام نہ آئے گا. اے میرے بیٹی جو بھی تمہیں مانگنا ہے مانگ لو، کل قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آنے والا ہو. میرے بھائی جو اللہ کے نبی کی وہ بیٹی تھی وہ کہہ سکتی تھی اے میرے ابو میں تو جنت میں چلی جاؤں گی کیونکہ آپ میرے ابو ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اعملی، اے میری بیٹی عبادت کر لے، عمل کر لے، نیکیاں کر لے، تب تمہیں جنت ملے گی. میرے پیارے ساتھیو غور کرو، جنت اتنی آسانی سے مل نہیں سکتی ہے. جنت میں جانا ہے تو نیک اعمال کرنے پڑیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا دھوکہ کی چیز ہے. میرے پیارے ساتھیو تو قرآن کی آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی. ایک، مرنا سب کو ہے، آپ کو بھی ہمیں بھی مرنا ہے.
मुझे भी मौत आएगी, तुम्हें भी मौत आएगी, यहाँ के प्रधान को भी मौत आएगी, यहाँ के डॉक्टर को भी मौत आएगी, यहाँ के इंजीनियर को भी मौत आएगी। बहुत बड़े बड़े हैंडसम है, बहुत खूबसूरत लड़कियां तो जरूर है, सुंदर तो जरूर है, उसे भी मौत आएगी। अगर ये दिमाग में ये बात आ गई हमें भी मरना है और कब्र के अंदर जाना है, तो इंसान अपने आप को गुनाहों से रोक लेगा, अपने आप को गुनाहों से बचा लेगा। मरने का डर और मरने की फिक्र पैदा करो मेरे भाइयों। अगर मरने का खौफ आ जाए तो इंसान जिना न करेगा, शराब न पिएगा, जुआ न खेलेगा, रिश्वतखोरी न करेगा, कत्ल न करेगा, मर्डर न करेगा, गाली न देगा। मरने का खौफ अपने दिल के अंदर पैदा कर लो। और दूसरा काम ये करो कि जो भी दुनिया के अंदर काम कर रहा हूं, कल कयामत के दिन पूरा बदला दिया जाएगा, हिसाबो किताब किया जाएगा, मुझको तौला जाएगा, मेरे नामाए अमाल को तौला जाएगा। और तीसरी बात, और जो दुनिया के अंदर जो आखिरत के अंदर कामयाब हो गया वही कामयाब, जो वहां फेल हो गया सब चीजों से वो फेल हो गया, यानी वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा। और चौथी चीज, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया तो धोखा देने वाली चीज है, इस दुनिया के लपेट में आने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। आए दुनियादार के लोगों, दुनिया के चक्कर में ज़ोहर असर मगरिब इशा की नमाज छोड़ने वालों, आए कुरान की तिलावत छोड़ने वालों, आए मोबाइल के अंदर लग करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, आए के गाने फिल्में देखने वालों और गलत चीजों को अपनी नजरों से देखने वालों, दुनिया तो धोखा की चीज है। इस दुनिया के धोखा से अपने आप को बचाने की कोशिश करो। दुनिया धोखा देने वाली है और रंग बिरंगी इन चीजों में पढ़ करके अपनी जिंदगी को बर्बाद न करो। ये 4 बातें मैंने आपके सामने रखी है इस उम्मीद के साथ कि शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे भाइयों, आपको मालूम है बहुत लंबा सफर तय करके आया हूं और मुझे इसी वक्त से मुझे निकलना है। इस वजह से आपसे हमारी गुजारिश है, आपसे हमारा अपील है कि हो सकता है दोबारा आपके इलाके में कई जगहों पे मेरे प्रोग्राम है आऊं, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे भी हैं जो आपके पास में आकर के नहीं कर सकता हूं। मेरे चैनल भी है, यूट्यूब चैनल जिसका नाम दावत इस्लाम IRF। सब्सक्राइब नाउ।